مقدس ہستیاں ہیں کہ ہزار بار بشویم دہن از مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. اگر ہم 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک و عنبر سے دھو ڈالے پھر بھی یہ نام لینا بے ادبی نظر آتا ہے. امام الانبیاء کی تصویر، مالکہ ردائے تطہیر، چمن مصطفی کی بہار، سبحان اللہ، عصمت و عفت کی در شہسوار، عنایتیں اور فضیلتیں جس قدر رعنائیاں کسی بشر کے حصے میں آ سکتی ہیں وہ سب اس در کی محتاج ہیں. کیا بات. اقبال مرحوم نے ان الفاظ سے نذرانہ عقیدت پیش کیا: مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرارا اسوائے کامل بطول. کہ ساری عورتوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اگر کوئی کامل اسوہ ہے عورتوں میں تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. بطور بیٹی کے 5 سال کی عمر ہے جب نبوت غار ہیرا سے تجلیات الہی کو لے کر گھر میں آتی ہوگی تو یہ ننھی فاطمہ در پر جا کر استقبال کرتی ہوگی، اور آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر اس لخت جگر کو روشن اور منور سینے سے لگاتے ہوں گے، اور وہ جو اکتساب فیض تجلیات الہی کا غار ہیرا میں ہوا تھا وہ ڈائریکٹ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سینے میں منتقل ہوا ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ اگر کسی کو دیکھا ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے. اسی لیے کہ نسب کا سلسلہ بھی انہی سے آگے چلنا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی ایسی تربیت کی کہ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی جو تربیت کی ہوگی اس کی گہرائی تک تصورات کی رسائی ممکن ہی نہیں ہو سکتی. اور بچپن میں جو نبوت کا استقبال کر رہی ہے، جوانی میں بیوی بن کر وہ فاتح خیبر، غازی بدر و احد اور خندق کے صف اول کے مجاہد اور خیبر میں فتح کرنے والے اور اکیلے دروازے کو اکھاڑ پھینکنے والے اور مرحب کو پچھاڑنے والے حضرت علی کا استقبال کرتی ہیں. تلوار اور خون آلود کپڑے صاف کر کے داد شجاعت دیتی ہیں، اور یہی حضرت فاطمہ ماں بن کر حسن اور حسین کا استقبال کرتی ہیں. اگر ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں تو وہ بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حصے میں جو سعادت آئی وہ یہ تھی کہ ان دونوں کی تربیت آغوش نبوت میں ہوئی، اور بیٹی ہونے کے ناطے وہ باپ کے بستر پر کئی دفعہ سوئی، لیکن ہجرت کے موقع پر حضرت علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے ہیں. تراہم رکعن سجدہ کمزداق حضرت علی ہیں. تو حضرت فاطمہ کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی ماں کو ہمیشہ عبادت گزار اور عبادت میں مٹے ہوئے دیکھا ہے. تو ان ہستیوں کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرما جانے کا وقت ہے. حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا، وہ رونے لگی. تھوڑی دیر بعد پھر کان میں کچھ کہا، وہ مسکرانے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تجسساً پوچھا آپ روئی کیوں، ہنسی کیوں؟ فرمایا روئی اس لیے کہ دونوں جہانوں کے سردار کے پردہ فرما جانے کا اور جدائی کا وقت ہے، اور مسکرائی اس لیے کہ آقا نے خوشخبری دی کہ سب سے پہلے مجھ سے اگر کوئی ملے تو وہ تم ہوگی. تو دنیا کو بتا دیا کہ جدائی کا سب سے کم ڈیوریشن اگر کسی میں ہو سکتا ہے وہ اس باپ اور اس بیٹی کا. اللہ اکبر.